ٹھیک ہے. یہ ساتوں حصے برابر نہیں ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ لمبائی میں، بس جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے حصے میں اتنی دوسرے میں تھی. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا معمول تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے منزلیں کیا کہلاتی تھی اصل میں؟ حزب. تو اردو میں پھر اس کے لیے منزل کا لفظ مقرر ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. خیر پھر اس کے بعد رکوع کی تقسیم ہے. رکوع کی تقسیم حجاج بن یوسف کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے مشورے پر، یعنی کہ ان کے کہنے پر علماء نے کی، تابعین نے کی، یعنی کہ ذرا لوگ مصروف ہو گئے نا دنیا کی زندگی میں زیادہ، تو پھر یہ کہ پڑھنے کے لیے چھوٹے ایسے حصے بنائے گئے کہ اگر وہاں تک پڑھیں تو بات ایک مکمل ہو جائے. تو رکوعوں کی تقسیم جو ہے نا یہ بڑی ہی ماشاءاللہ محنت کے ساتھ کی گئی ہے، بڑی مناسب تقسیم. یعنی بات جہاں ختم ہوتی ہے وہیں رکوع کیا جاتا ہے. نوٹس کیجئے گا، جہاں رکوع ختم ہوتا ہے نا وہاں ایک پیراگراف ختم ہو گیا ہوتا ہے. جیسے ہم پیراگراف مکمل کرتے ہیں نا پھر اگلی بات اگلے پیراگراف میں شروع کرتے ہیں. تو تابعین کرام جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بہترین محنت شاقہ سے کام لے کر اور بڑے غور و خوض کے ساتھ کیا ہے کہ ایک لفظ موتی کی طرح ادھر کو ادھر نہیں ہوتا. تو رکوعوں کی تقسیم اگرچہ تابعین کی ہے لیکن بہترین. اس کے بعد پاروں کی تقسیم ہے، یہ بہت بعد میں جا کر ہوئی، لہٰذا یہ بھی صحیح پتہ نہیں چلتا کہ کب ہوئی، مگر اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی عرصے بعد ہوئی، 400-500 سال بعد غالباً، کیونکہ اس میں نا کوئی توجہ نہیں دی گئی، جہاں دل چاہا وہاں کاٹ دیا ہے نا، آدھی بات ادھر آدھی ادھر چلی گئی. ایگزیکٹلی ہے نا ایسے. یعنی آپ دیکھیں کہ سورۃ الحجر جو ہے تو اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ڈال کر تو باقی ساری سورۃ 14ویں پارے میں ڈال دی ہے نا. اس طرح کے مسائل تو اس میں کہیں نہیں دیکھا گیا کہ بات مکمل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مفہوم پورا ہوا نہیں ہوا، بس تقسیم کر دی. تو یہ اس پہ بڑی خوبصورت بات جو ہے نا اسرار صاحب کہتے لگتا ہے جب لوگ سست پڑ گئے نا قرآن کے معاملے میں بہت زیادہ، تو پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصے بنوا لیے کہ مہینے میں ختم کریں. تو ممکن ہے ایسا ہی ہو اور غالب امکان بھی یہی ہے، لیکن اس میں صورتوں کی تقسیم اور ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. تو بہرحال پہلی جو 3 تقسیمیں ہیں وہ کس نے کی؟ اللہ اور رسول نے. تو وہ تو منوان ہم پر لاگو ہیں. پھر جو ہے رکوع کی تقسیم یہ تابعین نے کی، تو فرض تو نہیں ہے، لاگو تو نہیں ہے، لیکن اتنی عمدہ کی کہ اس سے سہولت پیدا ہوتی ہے، پریشانی نہیں آتی. اور پارے کی تقسیم بھی ہماری اپنی وضع کردہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنا حزب مقرر کر لے اور اپنے حزب کو پھر اپنی سہولت کے مطابق پورا کرے. جتنا کوئی اپنے لیے حصہ مقرر کرنا چاہتا ہے نا روز کا قرآن کا تو اتنا کر لے، تو پھر اس کو چاہیے اس کو پورا کرے. تو اس بنا پر یہ اجازت ہے کہ ہم قرآن کے حصے اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں، کہ جیسے آپ 1 رکوع پڑھتے ہیں یا 2 آیتیں پڑھتے ہیں، جو آپ نے اپنی ترتیب بنانی ہے. اور جیسے انہوں نے قرآن کے سیکشن کر دیے 30 پاروں میں تو حرج نہیں تھا، لیکن اس میں نا قرآن کے موضوع کی نزاکت اور حسن کا احساس نہیں رکھا گیا. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آپ خواتین ہیں چونکہ تو کپڑوں کا آپ کو کافی پتہ ہے، تو ایک درزی کٹنگ کرتا ہے اچھے طریقے سے ہے نا، اور مناسب اس کے بازو اور ساری کٹنگ کرتا ہے، گلائیاں اور لمبائیاں اور شیپ دیتا ہے. اور ایک اگر کوئی اجڑ گوار قسم کے درزن اور وہ کپڑا پھاڑ کے رکھے اور بازو چاہے لٹک رہے ہیں تو کتنا فرق آ جاتا ہے دونوں ڈریسز میں نا. اسی طرح سے قرآن کی جو پارٹیشن کی صحابہ نے یا تابعین نے انہوں نے بڑی محنت سے کام لیا. بعد والوں نے جب کیا تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور بس اندھا دھند قسم کی کر دی. تو یہ جو ہے نا مولانا مودودی وہ کہتے ہیں کہ پاروں کی جو تقسیم ہے یہ سب سے بھونڈی تقسیم، کیونکہ قرآن کے مضامین کی نزاکت کا احساس نہیں رکھا. اب قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی صفات ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں سمندر سارے میں سیاہی بنا دوں، درخت قلمیں بنا دوں اور اتنے ہی سمندر اور دے دوں تو تب بھی اللہ کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو کلام جو ہوتا ہے نا وہ کلام کرنے والے کا عکس ہوتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کے کلام میں بھی یہی صفت ہے
قرآن کے مضامین ختم نہیں ہو سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے نوادر ختم نہیں ہوں گے قیامت تک. تو لہٰذا ہر عہد میں جب غور و فکر کیا گیا تو قرآن کے نئے سے نئے مفاہیم اور نئے نئے اعجاز سامنے آئے. تو مولانا فراہی جو ہیں انہوں نے ایک خاص انداز سے قرآن پر روشنی ڈالی، اور وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کی صورتوں کے معنی کے اعتبار سے گروپنگ کی. وہ صورتیں جو ہم معنی ہیں، جن کے مضامین ملتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سورہ نور اور سورہ احزاب ملتے ہوئے ہیں نا، تو ان کو انہوں نے ایک جوڑا قرار دیا کہ ان کے معنی ایک ہیں. بڑا اچھی انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھی کہ ہر صورت کا ایک اپنا بنیادی مضمون بھی ہے. یعنی سورہ جو ہے ایک لیکچر ہے نا، تو اس لیکچر کا ایک مرکزی خیال بھی ہے. مرکزی خیال یاد ہے نظموں کا ہوا کرتا ہے، تو ایک مرکزی خیال بھی ہے. بے شک بیچ میں بات تھوڑی ادھر ادھر جاتی ہے مگر وہ مرکزی خیال کے گرد رہتی ہے. تو بڑی خوبصورت بات مولانا فراہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ہار موتیوں سے بنا ہوتا ہے، لیکن اس موتی کو ہار بناتا ہے ایک دھاگا. وہ دھاگا نظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے. تو یہ آیتیں موتی ہیں جنہیں وہ مرکزی خیال مالا کی شکل دے کر صورت بناتا ہے. تو وہ مرکزی خیال موجود ہوتا ہے، اسے صورت کا عمود بھی کہا جاتا ہے، مرکز کی چیز، ستون. تو جو مرکزی خیال میں ایک صورتیں ہیں انہوں نے ان صورتوں کے جوڑے بنائے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس بنیاد پر جب گروپنگ کی گئی تو یہ گروپس بھی 7 بنے. ٹھیک ہے، انہوں نے 7 گروپس میں اس کو تقسیم کیا، 7. تو مولانا فراہی صاحب کے اس کام کو ان کے شاگرد امین اصلاحی صاحب آگے لے کر چلے. تو پہلا جو گروپ تھا اس کی صورتیں آپ نے پڑھ لی. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. تو مماثلت تھی ان کے مضامین میں، احکام ہیں، انہی احکامات کی آگے ایکسٹینشن چل رہی ہے. نفاق کا موضوع ہے، اہل کتاب سے خطاب ہے نا. تو موضوعات احکامات ہیں نا، طلاق کا موضوع سارے احکامات ہیں. بنیادی طور پر ان 7 صورتوں میں صرف ایک صورت مکی اور 6 مدنی رہی. 7 نہیں، سوری 5 صورتیں ہیں. 7 میں غلطی سے کہہ گئی. 5 صورتوں میں سے 4 مدنی اور 1 مکی ہے. ان 5 صورتوں میں بنیادی موضوع ہے مسلمان معاشرے کو صحیح بنیاد فراہم کرنا، ہے نا. تو پھر مسلمان معاشرے کے سوالی عنصر سے بھی خطاب ہے اور غیر سوالی عنصر سے بھی خطاب ہے. منافق ہمارے معاشرے کا غیر سوالی عنصر ہے نا. تو ایک طرف مومنین سے خطاب ہے جو سوالی عنصر ہیں، اور ان کو بتایا گیا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، اس طرح زندگی گزارو اس طرح نہ گزارو. احکام سوالی عنصر کے لیے. اور دوسری طرف غیر سوالی عنصر یعنی منافقین سے خطاب اور ان کی اصلاح. ٹھیک ہے، یہ بنیادی موضوع ہے. باقی پھر توحید تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ آئے گی، رسالت ساتھ آئے گی. لیکن ان ساری صورتوں میں گرفت کی گئی ہے مسلم معاشرے کی بدعنوانی. تو ان صورتوں کا بنیادی موضوع اسلامی معاشرے کی تشکیل کے اہم عناصر کا بیان ہے اور اسلامی معاشرے کے اندر موجود مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل اور ان کو کیسے ڈیل کرنا. ٹھیک ہے، تو انہی موضوعات پر ان ساری صورتوں میں بات ہوتی رہی. اور چونکہ منافقت کا عنصر آیا یہود سے نا بنیادی طور پر، تو پھر اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ساتھ ساتھ چلا. تو ان ساری صورتوں کا مزاج ایک تھا نا. ایک گروپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا ایک اعتبار سے. اب یہ جو موضوع شروع ہوا اس میں ایک تو سورہ انعام مکی صورت ہے اور دوسرا یہاں سے گروپ بھی دوسرا شروع ہوتا ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے. لہٰذا دوسرے گروپ پہ 4 صورتیں ہیں: سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ انفال، سورہ توبہ. اچھا، یہ انسانوں کا چونکہ ایک ذہنی فلسفی ہے، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب نہیں ہے، لہٰذا اس سے ڈس ایگری بھی کہ نہیں یہ صورت یہاں نہیں وہاں زیادہ میچ کرتی ہے.
تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو بہت ڈیپ تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس پائے کا اگر آپ تفکر اور تدبر فرمائیں تو ضرور اپنی رائے دے سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہ 100% یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ اس گروپ میں کہہ دی مولانا صاحب نے تو بس اسی میں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یہ اس گروپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی دین سے باہر ہو گئی. یہ قرآن کے اندر تفکر کا ایک اور آسان طریقہ ہے. آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے میٹرک میں، تو آپ مختلف جو ہے وہ فارمولے پڑھتے ہیں چیزوں کے، تو پھر ان کے گروپس بن جاتے ہیں نا، کیمیکل گروپس بنتے ہیں نا. ایک گروپ میں جتنے فارمولے ہیں ان کی اسٹڈی آسان ہو جاتی ہوتی. وہ گروپنگ بذات خود بڑی مشکل ہے سمجھنی، لیکن جب ایک دفعہ آپ ان گروپس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیمسٹری آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ان کے کیمیکل جو بانڈ ہیں آپس میں، ان کی بنا پر ان کے گروپس بنائے گئے ہیں، ہے نا، جن کی خصوصیات ملتی جلتی ہیں ان کو ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی اسٹڈی کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن کی وہ صورتیں جنہوں نے تفصیلی تدبر اور تفکر کرنا ہے، ان کے لیے قرآن کی وہ صورتیں جو ہم مانے ہیں، جو قرآن کی ہم مزاج ہم مانے صورتیں ہیں، ان کے گروپ بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو اس طرح جب آپ اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک موضوع سے متعلق احکامات سامنے آ جاتے ہیں اور ایک کی مدد سے دوسری سورہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی ایک تقسیم ہے. اور تفسیر کے اندر یہ ایک جدید اسلوب ہے کس چیز کا؟ پڑھنے کا، سمجھنے کا. یہ اسلوب تعلیم ہے تاکہ لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا اور آسان ہو سکے. تو اس اعتبار سے یہ بات میں نے قرآن کا جب انٹروڈکشن ہوا تب نہیں بتائی تھی کیونکہ تھوڑی نئی بات تھی. اب ماشاءاللہ آپ کے ذہن پہلے سے میچور ہو چکے ہیں تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ نے پڑھا، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. ان میں سے ہر صورت اپنی اپنی جگہ پر ایک ستون ہے احکامات کا. اس اعتبار سے بھی آپ نے ایک بڑا مارکا سر کر لیا. اور صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے آپ نے ایک پورا گروپ عبور کر لیا. اسلامی معاشرے کے بنیادی احکام و مسائل کو آپ نے سمجھ لیا اور معاشرے کے سوال عنصر کو کیا کرنا ہے، غیر سوالے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ آپ جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. تو جب ان اعتبارات سے آپ دیکھیں تو آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا حصہ عبور کر لیا. اب شروع ہوا دوسرا حصہ. سورہ انعام پہلی تفصیلی مکی صورت ہے. پہلے آپ نے فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ وہ مکی ہے مگر وہ مختصر سورہ میں سے، اگرچہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک تفصیلی موضوع بحث ہے ام الکتاب ہونے کی حیثیت سے. اب سورہ انعام آئی، یہ مکی صورت بھی ہے اور صورتوں کی ہم معنی تقسیم جو کی گئی اس کے اعتبار سے یہ دوسرے گروپ کی پہلی صورت بھی ہے. اب مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج میں فرق ہے کیونکہ مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں کو ایک مسئلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، معاشرے کو قائم کرنے کا. تو معاشرتی احکامات تھے، مسائل تھے، ان سے بحث کی گئی. اور دوسرا مسئلہ تھا اہل کتاب کو فیس کرنے کا، کیونکہ اہل کتاب نے آفت اٹھائی ہوئی تھی خصوصاً یہود نے، تو اس لیے اہل کتاب کو ایڈریس کیا گیا. اور تیسرا بڑا مسئلہ تھا منافقت، جس کا مسلمانوں سے اب زور کا سابقہ پڑا تھا اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف اسی سے آ رہی تھی. تو انہی تین چیزوں پر سٹریس رہا اور مسلمانوں کی معاشرتی تشکیل کے اعتبار سے انہی عقائد کو زیر بحث لایا گیا جو مسلمانوں کے درمیان بگڑنے کا امکان تھا اور بگڑتے تھے. اہل کتاب نے جن کو بگاڑا تھا نا، یہود نے رسالت کو بگاڑا تھا، اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ قرار دے دیا، اللہ کا اوتاد بنا دیا، مختلف شکلیں دے دی. انہی سارے مسائل کو فوکس کر کے بحث کی گئی. لہٰذا آپ نے پیچھے بار بار رسالت کے بارے میں یہ باتیں پڑھی کہ میں ایک انسان ہوں اور
صرف مجھ پر وحی آتی ہے اور کوئی کمال نہیں ہے. یعنی جن عقائد کو اہل کتاب نے خراب کیا تھا اور مسلمانوں میں ان کے خراب ہونے کا امکان تھا انہی کو زیر بحث لایا گیا. ٹھیک ہے. اور توحید کی بت پرستی والی شکل کو زیر بحث نہیں لایا گیا بلکہ امداد استعانت والی بحثیں آئی نا. یہی بحثیں آئی نا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے کائنات پیدا کی, تم مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا, تم جانتے اور مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, پھر دعائیں دوسروں سے مانگتے ہو. یہی بات ریپیٹ ہوتی رہی نا, کیونکہ ہم سے پہلے مسلمانوں میں یہی شرک آیا. یہودیوں میں, یہودی بت بنا کر تو نہیں پوچھتے, یہی شرک آیا کہ بے شک خالق و مالک اللہ ہے لیکن بندوں کے بغیر اللہ سے دعا قبول نہیں کرائی جا سکتی, وسیلہ سازی ہونی چاہیے اور بزرگوں سے نیکوں سے دعائیں مانگنی چاہیے. اگر وہ قبول کریں گے تو اللہ قبول کرے گا. اور یہ شرک ہے. اسی شرک کو مسلمانوں کے اندر آنے سے روکنے کے لیے تفصیل سے بحث میں لایا گیا. تو آپ جب کبھی موقع ملے اور غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان چاروں صورتوں میں بزرگان دین اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتوں سے منسوب شرک ہی کو زیر بحث لایا گیا ہے نا. تو یہ مسلمان معاشرے کی حالتوں کی بحث ہے. اس کے برعکس مکی صورتوں کا مزاج مختلف ہے. مکی صورتوں میں احکامات نہیں چھیڑے گئے, صرف بنیادی عقائد سے بحث کی گئی. اور بنیادی عقائد میں اہم موضوع توحید کا رہا, بت پرستی کی مخالفت, توحید کی اہمیت, رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ بقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ میں عقیدہ آخرت کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کی گئی, صرف چند مثالیں دی گئی مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن اب جن صورتوں کی طرف آپ بڑھیں گے ان میں آپ کثرت کے ساتھ عقیدہ آخرت کی بحث دیکھیں گے, کیونکہ اب مخاطب کون ہیں؟ مشرکین مکہ. جو پہلی مدنی صورتیں آپ نے 4 پڑھی ہیں ان کے مخاطب اہل ایمان ہیں, اور ساتھ کہیں کہیں منافقین اور اہل کتاب. لیکن مکی صورتوں میں مخاطب مشرکین مکہ ہیں. کہیں کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے, لیکن بنیادی طور پر خطاب مشرکین مکہ سے. تو ان کے عقائد, ان کے توہمات, ان کی بے دینی وہی زیر بحث آئی. منافقت کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا کیونکہ منافقت کا وجود ہی نہیں تھا مکی زندگی میں, وہ تو مدینہ میں جا کر سامنے آئی. بالکل. تو یہ صورت ہی اور ہے, یعنی صورت میں عربی والی صورت نہیں کہہ رہی, اردو والی صورت حال مختلف ہے. مدینہ کا معاشرہ اور مسائل اور تھے, مکہ کا معاشرہ اور مسائل اور تھے. اگر مکہ کی زندگی کو آپ فوکس کریں تو مکی زندگی کے ادوار ہو جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اعلانیہ تبلیغ تک کا زمانہ. شروع میں اعلانیہ تبلیغ کی تھی آپ نے؟ نہیں کی تھی. تیسرے سال میں جا کر حکم آیا تھا نا, تو پہلے 3 سال 2.5 سال قریباً یہ اور طرح کا زمانہ تھا. اس میں کفار مکہ کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے, صرف اس کو ایک بیکار بات سمجھ رہے تھے. کوئی بات سامنے آ جاتی تو ہنس پڑتے, اینڈ دیٹس آل. پرسن ٹو پرسن جو ہے تبلیغ کی جا رہی تھی, اور صرف انہی کو کی جا رہی تھی جن سے خیر کی توقع تھی. تو کسی کو کوئی بات لیک آؤٹ ہو کر پہنچ گئی تو پہنچ گئی, تو ان کی کوئی اٹینشن نہیں تھی کہ ٹھیک ہے میں یہ چند نوجوان ایسے ہی کچھ کر رہے ہیں, چھوڑو پنا والا رویہ تھا. اس کے بعد تیسرے سال سے 5ویں سال تک کا زمانہ اعلانیہ تبلیغ کا زمانہ ہے نا. آپ نے تیسرے سال میں اعلانیہ تبلیغ کر دی نا شروع اللہ کے حکم سے, تو لوگوں نے کھل کر مسلمان بھی ہونا شروع کیا اور کفار کی مزاحمت کا آغاز ہوا. تو مزاحمت کے مراحل ہیں. پہلے تو مذاق اڑایا گیا, ٹھٹھا اڑایا گیا, استہزاء کیا گیا, ٹولیاں بنائی گئیں, پیچھے لگایا گیا, اور 5ویں سال تک پہنچتے پہنچتے تشدد کا آغاز ہو گیا نا. مسلمانوں پر زندگی اتنی مشکل ہوئی کہ نبوت کے 5ویں سال میں ہجرت حبشہ پیش آئی. پھر 6 سال سے 10ویں سال تک کا زمانہ مزاحمت میں شدت آ جانا, اسے کہتے ہیں زمانہ فتنے کا زمانہ. مسلمانوں کو شدید آزمائے گا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو. فتن کہتے ہیں لوہے کو اس طرح گرم کرنا کہ اس کا میل کچیل نکل جائے, سونے کو اس طرح گرم کرنا کہ اس کا میل کچیل نکل جائے اور سونا خالص ہو جائے.
تو اسی سے پھر لفظ بنا فتنہ، کسی کو آزمائش میں ڈالنا تاکہ وہ پیور ہو کر نکل آئے. تو اس سے زمانہ فتنہ کہا جاتا ہے، فتنے کا زمانہ کہ مسلمان شدت سے آزمائے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین شدت سے آزمائے گئے. یہ 6 نبوی سے 10 نبوی تک کا زمانہ ہے. تشدد بھی بہت ہوا اور بائیکاٹ بھی کیا گیا. مسلمان کہاں گئے تھے پناہ کے لیے؟ شعب ابی طالب میں، اور 3 سال پھر وہاں گزارے مقاطعے کے. پھر اس کے بعد نکلے تو 10واں سال تھا آپ کی نبوی زندگی کا. تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب نے بھی وفات پائی اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات کر دی. تو یہ اس کے بعد پھر آخری 3 سال ایک زمانہ بنتے ہیں، کیونکہ اس میں حالات بالکل تبدیل ہو گئے تھے. مسلمانوں کے دنیاوی پشت پناہ ختم ہو چکے تھے. 2 بڑے لوگ تھے نا، ایک اماں خدیجہ تھی اور دوسرے ابو طالب تھے. اور مسلمانوں کی تبلیغ کے نتیجے میں مکہ والے بھی، ایک نوجوان جو طبقہ تھا مسلمان ہو رہا تھا، اور مکہ سے باہر والے بھی اسلام قبول کر رہے تھے. اور یہ بات مکہ کے کفار کے لیے قابل قبول یا قابل برداشت نہیں تھی. اب نہتے افراد، کمزور افراد، اکیلے تو مسلمان ہو رہے تھے، مگر کوئی بطور گروہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا. نہ آپ کے اپنے خاندان والے مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار تھے، اور نہ ہی دوسرے. طائف گئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ طائف کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جائیں تو مسلمان طائف کا اپنا مستقر بنا لیں، مرکز بنا لیں، اور مسلمان ہجرت کر کے طائف چلے جائیں. یہ مقصد تھا. اسی لیے جا کے سرداروں سے ملے تھے کہ اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو طائف کو اسلامی مرکز بنا لیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان کی. آپ نے کہا مجھے خواب میں دارالہجرہ دکھایا گیا، وہ بڑا سرسبز تھا، ہرا بھرا تھا، تو میرا خیال ہوا کہ طائف ہوگا، کیونکہ طائف مکہ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا، اسی ارادے اور نیت سے آپ گئے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا سلوک ہوا. تو باحیثیت گروہ کوئی اسلام کی کاز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں تھا. یہاں تک کہ پھر اللہ نے انصار کے دل کھولے اور نبوت کے 12ویں سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 13ویں سال میں انہوں نے آپ کو 12ویں سال کے آخر میں ہی آپ کو دعوت دی، اور 13ویں سال میں پھر ہجرت ہو گئی. تو یہ ادوار بنتے ہیں مکی زندگی کے. تو صورتوں کے نزول کا پس منظر غور کرتے ہیں ہم ان ادوار کے مطابق، کیونکہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں نے باقاعدہ علمی کاوشیں آغاز کر دی تھی. لہٰذا مدینہ کی آنے والی ہر صورت بلکہ ہر آیت کا شان نزول موجود ہے. فلاں وقت پر آئی، فلاں موقع پر آئی، فلاں بات پر آئی، صحیح مستند احادیث موجود ہے. کیونکہ صحابہ کو فراغت ہو گئی نا، اب لکھنے پڑھنے کا وقت ملا، اور پھر مدینہ والے لکھنے پڑھنے کے زیادہ شوقین تھے، کیونکہ یہود کے ساتھ رہتے تھے نا، تعلیم یافتہ تھے، لکھنا بھی جانتے تھے. مکہ میں ایک تو زیادہ تر لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سکون ہی میسر نہیں تھا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ علمی ماحول میسر نہیں آ سکا. تو مکی صورتوں کے متعلق، بعض کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کون سا زمانہ رہا، لیکن اکثریت کے متعلق پتہ نہیں چلتا. اور خصوصاً آیات کے حساب سے تو ہم بالکل بھی ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ یہ کس عہد کی ہے. تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورت کا اپنا مضمون دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ٹیلی کرتے ہیں علماء کرام کہ اس طرح کا خطاب اللہ کا کس عہد میں ہو سکتا ہے، اس سے پھر شان نزول نکالی جاتی ہے. عموماً ویسے سورہ انعام کی شان نزول احادیث سے موجود ہے، وہ میں آپ کو بھی عرض کر دوں، لیکن میں آپ کو ایک عمومی بات بتا رہی ہوں کہ مدنی صورتوں بلکہ آیتوں تک کی شان نزول ہمارے پاس موجود ہے. لیکن مکی زندگی کی آنے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے اکثریت کا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کب اور کس موقع پر اتری، کوئی خاص واقعہ کیا پیش آیا یا کون سا زمانہ تھا. تو صورت کے اپنے مضمون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مرحلے کے حالات کے اعتبار سے دونوں کو کولیٹ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس زمانے کی رفلی صورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے. تو اس حوالے سے اس کا زمانہ جو ہے وہ آخری سال کا بنتا ہے، جو اس کے مضامین ہیں نا ان کے اعتبار سے، جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اب ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ
سورہ انعام جو ہے یہ 12ویں اور 13ویں سال میں اسی وقت میں آئی. ویسے یہ صورت اکٹھی اتری تھی, یہ پوری صورت اکٹھی آئی تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس کی لگام تھام رکھی تھی. تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہی کے بوجھ سے اونٹنی کی ٹانگیں جو ہے نا وہ دوہری ہونی شروع ہو گئی, یعنی وہ بیٹھنے کے قریب ہو گئی. تو آپ دیکھیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدنی صحابی انصار میں سے, تو ان کی چچا زاد بہن اسما بنت یزید بھی تو انصاری خاتون ہے نا. تو یہ اسلام لائی ہجرت کے بعد اور سورت مکی ہے, تو یہ ملنے پھر کب آئی ہوں گی؟ 12ویں سال میں, ہے نا, کیونکہ 12ویں سال جب لوگ آئے تھے حج کے لیے تو 7 خواتین بھی تھی نا, انہوں نے پھر ایمان بھی قبول کیا اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی. تو اگر اسما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں ملی تو لازمی بات ہے کہ یہ آخری سال تھا, 12واں سال آخری مہینہ ہے نا, یا 13ویں سال کے کچھ آغاز کے دن حج کے لیے آتے تھے نا, تو پھر محرم میں واپس جاتے تھے. تو لازماً یہ حج کے ایام تھے یا محرم کا آغاز تھا, وہی دن تھے. تو اس سے بھی پھر یہ بات ڈیفائن ہوتی ہے کہ یہ نبوت کے جو مکی زمانے کے نبوی سال ہیں اس کے آخری سال کی صورت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صورت اکٹھی اتری, ایک وقت میں اکٹھی پوری سورہ نازل ہوئی. کون سی؟ سورۃ الانعام. اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے. کس لیے؟ لے کر تو جبرائیل وحی آتے تھے, 70,000 کیوں اترے؟ تو پھر باقی صورتوں کی حفاظت نہیں ہوئی ہوگی اگر اس کے ساتھ آئے تو. تعظیم کے لیے, پروٹوکول کے لیے. جب آپ کسی کو کوئی صدر آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, تو اس کی استقبال کے لیے ایک آدھ بڑا عہدے دار ہوتا ہے, تو ساتھ اتنا لمبا جو ہے وہ آپ بھیجتے ہیں دستہ. کیوں بھیجتے ہیں؟ پروٹوکول کے لیے. اسکول کے بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں گلدستے لے کر, یہ پروٹوکول ہوتا ہے, تعظیم ہوتی ہے. تو اسی تعظیم, اسی پروٹوکول کے لیے 70,000 فرشتے اترے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کی تسبیح سے زمین و آسمان گونج رہے تھے. کیا تسبیح ہے فرشتوں کی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اسما بنت یزید کہتی ہیں آپ خود بھی یہی پڑھ رہے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, اس سے آپ دیکھیے کہ یہ کتنی عظمت والی صورت ہے. تو یہ سورہ اکٹھی اتری اور اس کا زمانہ کیا میں نے عرض کیا, مکی زندگی کا آخری سال یا آخری زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل لاسٹ ایئر. اس وقت کے حالات کیا تھے سوچئے. مکہ میں مسلمانوں کا رہنا دوبر ہو چکا تھا, سارے دنیاوی سہارے ختم ہو چکے تھے, مسلمانوں کی جماعت پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ نہیں تھی. کفار مکہ میں مسلسل یہ مشورے چل رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے, یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے, یا آپ کو قید کر لیا جائے, اور کسی چیز پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنے والا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا. 13 سال ہو چکے تھے, 12واں سال تو لازمن تھا نا, تو 12ویں سال کا اختتام تھا یا 13ویں سال کا آغاز تھا. مسلمانوں کی مسلسل جد و جہد کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ ابھی بظاہر کچھ بھی نہیں. تو اس سے مسلمانوں میں ایک دل شکستگی سی تھی, اور کفار کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ختم ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا یا آپ کے جلا وطن کرنے کا پلان کرتے تھے, کہ ان کو لگتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی, دعوت اسلامی کی یہ تحریک بھی اپنی موت آپ مر جائے گی, لیکن اسے تو زندہ رہنا تھا. اس وقت میں مسلمانوں کی پریشانی اور ایک بے قراری جو ہے اپنی پیک پر تھی, اور دوسری طرف کفار مکہ جو ہیں ان کی سرکشی بھی اپنی پیک پر تھی. انہیں نہیں لگتا تھا کہ مسلمان بچ پائیں گے, اور خود مسلمان بھی چونکہ انسان تھے تو طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھے, کیونکہ یہ شدید غیر محفوظ زمانہ تھا.
ٹھیک ہے. تو ہجرت کرنے والے حبشہ جا چکے تھے. حبشہ والوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی مکہ والوں کو, اور مکہ والوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی حبشہ والوں کو. اب تو ہجرت کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ کفار کہیں جانے نہیں دیتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کو یہیں دبا دیں, جیسے ہم کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ, تو وہ ان کے نزدیک ایول تھا نا معاذ اللہ, تو وہ اس کو وہیں دبا دینا چاہتے تھے کہ نہ یہ باہر جائیں نہ یہ اس چیز کو پھیلائیں, ان کو یہیں کے یہیں دبا دو. لہٰذا جب ہجرت مدینہ بھی ہوئی نا تو وہ تو چونکہ اللہ کا حکم تھا تو کفار کو ناکامی ہوئی. مسلمانوں نے چوری چھپے ہجرت کی. اعلانیہ کرنے کی ضرورت کس پہ تھی؟ عمر فاروق نے کی تھی اعلانیہ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, بچے یتیم کرانے, آیا بھائی مجھ سے ملنے, میں مکہ کے باہر انتظار کروں گا. چند ایک لوگوں کے سوا کسی کی ضرورت نہیں پڑی تھی, اور جن لوگوں کا پلان پتہ چل گیا ان لوگوں کو سب کچھ چھوڑنا پڑا. لہٰذا حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو تھے, آپ کو پتا ہے کہ لوہار تھے, اور اس زمانے کے پروفیشن میں یہ بہت اہم پروفیشن تھا, بڑے امیر آدمی تھے, لیکن ایک مشرک عورت کے غلام تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں, تو اس نے کہا ایک ہی شرط پر جا سکتے ہو, سارا مال چھوڑ کر جاؤ. تو یہ اپنے ٹولز تک چھوڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے ٹولز تک نہیں دیے تھے کہ وہاں جا کے کام کر لیں, ٹولز تک چھوڑ کر گئے تھے, خالی ہاتھ صرف تن کے کپڑوں میں مدینہ آئے تھے. تو ان حالات کے اندر ہجرت بظاہر اس وقت جب یہ صورت آئی ممکن نہیں تھی, اور کہیں دنیا میں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. طائف والوں کا واقعہ گزر چکا تھا, اسلام کے لیے جو ناپسندیدگی اور نفرت تھی ان لوگوں کے دلوں میں وہ ظاہر ہو چکی تھی. بالکل بے سر و سامان تھے. ان حالات میں, اس بے سر و سامانی میں, ایک طرف کفار مکہ اپنی تکبر کی آخری سیڑھی پر کھڑے تھے, اور دوسری طرف مسلمان صبر اور ضبط کی آخری حدوں پر تھے, اور اس صورت میں دل میں بعض اوقات وسوسے بھی آ رہے تھے. تو ان حالات میں یہ صورت اٹھی. ٹھیک ہے, تو اس کے مضامین میں بنیادی طور پر جو اہم باتیں زیر بحث آتی ہیں, 7 آپ ٹاپکس اس میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک, شرک کا بڑی وضاحت کے ساتھ ابطال کیا گیا اور توحید کو کھول کر بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, شرک کی آلموسٹ ہر قسم کو اس میں زیر بحث لایا گیا, خاص طور پر بت پرستی موضوع ہے. دوسرا اہم موضوع اس کا عقیدہ آخرت, کیونکہ کفار کو آخرت کا کوئی یقین نہیں تھا اور علم بھی نہیں تھا, وہ اس عقیدے سے ناواقف تھے. وہ کہتے تھے ہم مر کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے, کوئی نہیں اٹھنا چھٹنا. تو عقیدہ آخرت پر بہت پرمغز لیکچر جو ہے اس میں دیے گئے. تیسرا تھا اہم موضوع جو اس وقت زیر بحث آیا, کفار مکہ کے جاہلانہ عقائد و رسم و رواج. ٹھیک ہے نا, ان پر خاص طور پر بات کی گئی اور ان کا یعنی ابطال کیا گیا, ان کو غلط قرار دیا گیا, اور مسلمانوں کی ذہن سازی واضح ہو گئی. کیونکہ آگے اب مسلمانوں کا ایک معاشرہ بننے والا تھا نا, تو مسلم معاشرے میں ان جاہلانہ توہمات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. تو اس لیے پھر ان جاہلانہ جو بھی ان کے جاہلانہ رسوم و رواج تھے, پڑھیں گے پھر دیکھیں گے, ان پر خاص طور پر بات چیت کی گئی. اسلامی اخلاق کو خاص طور پر بیان کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد مسلمانوں کو تو اس وقت ابھی پتہ نہیں تھا, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس کے فوراً بعد مسلمانوں کے ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جانے والی تھی مدینہ میں. تو جو اسلامی اخلاق و آداب ہیں ان کو خاص طور پر بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنے اعلیٰ کردار کو پھر سے ٹیلی کر لیں ان اخلاقی خوبیوں کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تزکیہ نفس فرما رہے تھے اور صحابہ میں بہت بڑا چینج تھا, مگر اب ایک دفعہ ان کی کوڈ بک جو ہے وہ سامنے دہرا بھی دی گئی. یہ ایک مقصد تھا. پھر مسلمان چونکہ پریشان تھے کیونکہ 13 سال کی اس تبلیغ سے بھی تک بظاہر کچھ حاصل نہیں ہوا تھا, تو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. انہیں بتایا گیا کہ اس مشقت میں ان کے لیے کیا اجر ہے, اور کفار مکہ کو سرزنش کی گئی ان کی متکبرانہ روش پر, ان کے ظلم پر جو وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر چکے تھے, اس کے خلاف آخری دفعہ ان کو وارن کیا گیا اچھے طریقے سے کہ اگر تم لوگ اس طرح حق کی مخالفت کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. اور ایک اور اہم موضوع اس کا کیا تھا, مخالفین اسلام جو ہیں, مشرکین مکہ جو ہیں, ان کی اسلام پر جو بحث تھی, جو اعتراضات تھے, ان کا جواب.
جو اعتراضات گھڑتے تھے نا رسالت پر یا عقیدہ آخرت پر، اس کا جواب۔ تو یہ وہ 7 اہم موضوعات ہیں جن میں آپ سورہ انعام کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ویسے سورہ انعام ایک خطبہ ہے، مگر اس خطبے کے اندر ان موضوعات پر دلائل اور شواہد جمع کیے گئے ہیں۔ جی، اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ مجھ سے یہ ذرا فرمائیں کہ یہ جو میں نے ایک بحث آپ کے سامنے رکھی، سمجھ آئی؟ قرآن کی تقسیم کے اعتبار سے، مکی مدنی صورتوں کے فرق کے اعتبار سے۔ جی پوچھیے۔ حج تو ایک ہی کیا، یہ 13ویں سال میں حج کرنے وہ انصار آئے ہوئے تھے؟ جی اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ حج کے زمانے میں مختلف قبائل آتے تھے نا حج کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردن جا کر ملتے تھے اور ان قبائل کے بڑوں سے بات کرتے تھے، اور خاص طور پر اس سال تو آپ خصوصیت سے ملے۔ 11ویں سال سے آپ نے خاص طور پر ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم لوگ اسلام کی مدد کرنے کی ذمہ داری قبول کرو تو ہم تمہارے پاس آ جائیں، ہجرت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مکہ میں مزید رہا نہیں جا سکتا، اسلام کو قائم کرنے کے لیے ہجرت ناگزیر ہے، لیکن ابھی یہ نہیں پتا تھا ہجرت کر کے کہاں جانا ہے، لیکن ہجرت کے لیے زمین ہموار کی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ صرف تن تقدیر ہو کر بیٹھنا کافی نہیں ہوتا، کوشش کرنا پڑتی۔ تو اگرچہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ رب کریم بتائیں گے کہ اب ہجرت کا ٹائم آ گیا، فلاں علاقے کی طرف ہجرت کرو، مگر اس وجہ سے آپ پھر تسبیح پکڑ کر نہیں بیٹھ گئے کہ اب میں بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11-12 ہجری میں مختلف قبیلے جو حج کے لیے آئے ان کے بڑوں سے جا کر ملے اور ان سے یہ ڈسکشن کی کہ آپ لوگ مسلمان ہو جائیں یا اسلام قبول نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ ہماری مدد کو آمادہ ہو جائیں، ہمیں پناہ دینے کو آمادہ ہو جائے تو ہم لوگ تم لوگوں کے پاس آ جائیں۔ مگر کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے پر تیار نہیں ہوا، کیونکہ جو بھی ذمہ داری اٹھاتا پورے عرب سے جنگ مول لیتا نا۔ یاد ہے نا جب انصار نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف عباس موجود تھے جو آپ کے چچا تھے، عربی مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے گروہ انصار، تم اتنا جانتے ہو تم کس چیز کو دعوت دے رہے ہو؟ تم پورے عرب کے ساتھ جنگ کو دعوت دے رہے ہو۔ ہم نے محمد کا دین قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم نے اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا، تم لوگ ساتھ نبھا پاؤ گے؟ تو انصار نے کہا کہ جی ہم آپ کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ اور پھر مزید سوال کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو کامیابی دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس آ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ توفیق اللہ نے پھر انصار کو دی۔ انصار کے لوگ 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال میں پہلی دفعہ 3 لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے درخواست کی، آواز پہنچ چکی تھی مگر ابھی مسلمان وہاں کوئی نہیں ہوا تھا، یہ پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں اسید بن خزیر جیسے صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی مبلغ کو بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ مصعب رضی اللہ عنہ تنہا پورے معاشرے میں، پورے مدینہ میں تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ایسے آسان طریقے سے کیا کہ ماشاءاللہ 1 سال میں پورا مدینہ کا عرب حصہ مسلمان ہو گیا۔ مدینہ میں 2 گروہ تھے نا، ایک عرب تھے اور ایک یہود تھے، تو یہود تو مسلمان نہیں ہوئے، عربوں کا پورا حصہ جو تھا اوس و خزرج وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب تک مدینہ میں اسلام رہے گا اور مدینہ میں قیامت تک اسلام رہے گا تو کس کا اکاؤنٹ بنے گا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت بڑا چیلنج قبول کیا تھا، وہ قتل بھی کیے جا سکتے تھے، وہ اس یقین دہانی کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو کیسے شدید تکلیف دہ رویہ سامنے آیا، تو مصعب رضی اللہ عنہ کی کیا خصوصیت تھی؟ ان کے ساتھ اس سے برا آ سکتا تھا، جان سے مارے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا اور ایسے تدبر سے کیا ماشاءاللہ۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی کوالٹیز ہوں گی مصعب رضی اللہ عنہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں سے مصعب کو چنا، ہے نا؟ کوئی خاص خوبیاں تو تھیں، تحمل، تدبر، تفکر،